نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. میرے بہت ہی معزز مجلس اتحاد امت پاکستان کی قومی قیادت، بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے اکابرین، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی قیادت، میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں مینار پاکستان کے اس عظیم الشان میدان میں قومی فلسطین کانفرنس میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں. میرے عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ستمبر 2023 کے بعد سے صہیونی ظالم اسرائیلی حکومت نے جس بدترین نسل کشی کا آغاز کر رکھا ہے، غزہ فلسطین کو مکمل ملیامیٹ کر رکھا ہے، لاکھوں فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج وہ مظلوم لیکن غیرت مند غیور فلسطینی قوم ان ظالموں کے سامنے ڈٹ کر میدان عمل میں موجود ہیں. آج پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کی گلی گلی، کوچے کوچے میں اپنے ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کانفرنسز، یہ ملین مارچ اگر فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ میدان عمل میں براہ راست اگر جہاد میں حصہ نہیں بھی لے سکتے، لیکن ان اغیار، ان صہیونی قوتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ پاکستانی قوم اپنے ان غیور مسلمانوں کے ساتھ ان کے دل دھڑک رہے ہیں. یہ ظالم لوگ، یہ ظالم طاقتیں تو ہر اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں جو امت مسلمہ کے مظلوموں کی توانا آواز ہوں. ان ظالم طاقتوں نے پہلے حضرت مولانا سمیع الحق شہید کو راستے سے ہٹایا. ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید کو ہٹا دینے کے بعد ان کا وہ عظیم مشن، ان کا وہ کلمت الحق کا بیان، اعلاء کلمت الحق کی خاطر ہر محاذ پر، ہر میدان میں وہ قائدانہ قیادت کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن ان طاغوتی قوتوں کو منہ کی کھانی پڑی جب مولانا سمیع الحق شہید کی شہادت کے بعد ان کے عظیم فرزند حضرت مولانا حامد الحق شہید میدان عمل میں نکلے. اپنے عظیم والد کا علم، اپنے عظیم والد کے مشن پر کاربند رہتے ہوئے ان طاغوتی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ان کو للکارا، ان کو یہ پیغام دیا کہ یہ جماعت، یہ خانوادہ حقانیہ اعلاء کلمت الحق کے لیے، حقانیت کی پرچار کے لیے
میدان عمل میں موجود ہیں. دشمن قوتوں نے، طاغوتی قوتوں نے ایک مرتبہ پھر وار کر کے حضرت مولانا سمیع الحق شہید کے اس عظیم فرزند حضرت مولانا حامد الحق کو بھی میدان سے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. ان طاغوتی قوتوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ بس مولانا حامد الحق کی شہادت کے بعد یہ عظیم مشن رک جائے گا. یہ حقانیت کی پرچار ان طاغوتی قوتوں کے سامنے کلمہ حق کی پکار بند ہو جائے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ان طاغوتی قوتوں کو منہ کی کہانی پڑی جب مولانا حامد الحق کی شہادت کے بعد ان کے جانشین، ان کے وارث، اس ملک میں لاکھوں محبین میدان عمل میں نکلے اور ان طاغوتی قوتوں کو پیغام دیا کہ مولانا سمیع الحق شہید کا مشن ختم نہیں ہے، مولانا حامد الحق شہید کا مشن ختم نہیں ہوا، سٹیج پہ موجود ان قومی قائدین کا مشن ختم نہیں ہوا، بلکہ مولانا عبدالحق ثانی کی صورت میں موجود ہے، اس قومی قیادت کی صورت میں موجود ہے. ہم شہادتوں سے ڈرنے والے نہیں، ہم شہادتوں سے گھبرانے والے نہیں. اس ملک کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے، اس ملک میں نظام امن کے قیام کے لیے، اس ملک میں مدارس کا ایک مضبوط نیٹ ورک بنانے کے لیے، ان علماء حق کی قیادت اور نمائندگی کرنے کے لیے ہم موجود تھے، ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم موجود رہیں گے. میں ایک پیغام ان پاکستان کی دشمن قوتوں کو بھی دینا چاہتا ہوں. یقیناً ہماری ریاست سے گلے بھی ہوں گے، شکوے بھی ہوں گے. ان عظیم شہداء کے خون کی تفتیش، ان عظیم شہداء کو انصاف دلانا یقیناً اس ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. لیکن میں ان پاکستان کے دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہماری ریاست سے گلے شکوے بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اس وطن عزیز پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا، اگر پاکستان کی پانی بند کرنے کی کوشش کی، پاکستان پر جارحیت کرنے کی کوشش کی، تو یہ پوری پاکستانی قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ لڑ کر اس وطن عزیز کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. میں اپنے ساتھ آئے ہوئے اپنے معزز وفد حضرت مولانا لقمان الحق صاحب، مولانا اسامہ سمیع صاحب، ہماری جمعیت پنجاب کے جنرل سیکرٹری مولانا ایوب خان صاحب، ہمارے لاہور کے ذمہ دار قاری اعظم حسین صاحب، اور بالخصوص ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب، یہ بھاری برکم وفد جمعیت علماء اسلام سین اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا اس پلیٹ فارم پہ آج موجود ہے اور اس قومی قیادت کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا اور آپ جہاں بھی حکم فرمائیں گے انشاءاللہ ہماری جماعت، ہمارا ادارہ، ہمارے ورکر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. حضرات